ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آ کر رہے گی، اکاد اخفیہا، اور میں اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کام کا جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ جو قیامت کا وقت اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، یہی ہمارا امتحان ہے۔ اس قیامت سے مراد وہ بڑی قیامت بھی ہے اور ایک چھوٹی قیامت بھی ہے جو ہر انسان پر آنی ہے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ جب انسان پر موت آئی تو اس کے لیے اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت جو پلینٹ ارتھ پہ زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے اس پہ قیامت آ جائے گی۔ بعض صحابہ نے اس کا فہم یہ لے لیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ بعض نان مسلمز نے بھی احادیث کا مذاق اڑایا، انہوں نے کہا دیکھو تمہارے پیغمبر کو تو پتہ ہی نہیں تھا، آج تو 1400 سال سے زیادہ گزر چکے، اور بھائی انہی احادیث میں موجود ہے 100 سال پورے ہونے سے بھی کم از کم 40-50 سال پہلے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر 74 ہجری میں شہید ہوئے ہیں بنو امیہ کے ہاتھوں نیزہ لگنے سے، اور 100 سال پورے ہوتے ہیں 110 ہجری کے اینڈ پہ، یا آپ کہہ لیں 111 ہجری کے سٹارٹ پہ۔ تو 111 ہجری سے بھی آلموسٹ 40 سال پہلے عبداللہ ابن عمر سے اس حدیث کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا 100 سال نہیں گزریں گے قیامت قائم ہو جائے گی، انہوں نے کہا نہیں، حالانکہ ابھی 100 سال نہیں گزرے تھے، ابھی 40 سال باقی تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ابھی تو 40 سال پڑے ہوئے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں ان کی قیامت ان پر قائم ہو جائے گی، مراد یہ کہ انہیں موت آ جائے گی۔ تو اس سے پتا چلا کہ موت کے لیے بھی قیامت کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، جو شخص مرتا ہے اس کی آخرت کی زندگی شروع ہوگی، جو بخاری میں حدیث ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن مبارک اور میرا تھوک اس دن ایک جگہ جمع کر دیا جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا، یعنی جس دن آپ کی وفات ہوئی وہ آخرت کی زندگی سٹارٹ ہوگی آپ کی، یعنی آپ پر قیامت قائم ہوگی، اب آخرت کی زندگی ہے۔ جب نبی علیہ السلام وہ مسواک نہیں چبا سک رہے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے مسواک دی تو سخت تھی، تو پھر سیدہ عائشہ کو انہوں نے دی، انہوں نے نرم کر کے آپ کو دی، آپ نے پھر دوبارہ منہ میں ڈالی۔ یوں نبی علیہ السلام کا لعاب دہن سیدہ عائشہ کے منہ میں گیا، اور سیدہ عائشہ نے جب چبایا تو ان کا تھوک نبی علیہ السلام کے لعاب دہن مبارک کے ساتھ ٹچ کر گیا، تو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہے بخاری میں کہ وہ رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان احادیث کی تشریح بھی کر دی کہ یہاں قیامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ 100 سال بعد قیامت آ جائے گی، کیونکہ بخاری مسلم میں موجود ہے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آگے پوچھا قیامت کب آئے گی، تو نبی علیہ السلام نے جواباً کیا کہا تھا؟ جس شخص سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے شخص سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، یعنی نہ حضرت جبرائیل کو پتا ہے کہ کب قیامت آئے گی، نہ مجھے، البتہ نشانیاں آپ نے بتا دی، وہ نشانیاں کب پوری ہوں گی وہ اللہ کو پتا ہے، ورنہ اگر نبی علیہ السلام کو پتا ہوتا تو آپ فرما دیتے کہ میں نے صحابہ سے کہا نا کہ 100 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، تو ایگزیکٹلی آپ نے بتا بھی دیا۔ وہ 100 سال کے بعد صحابہ کرام کا قرن ختم ہونا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر نے کہا نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ صحابہ کا قرن یعنی ان کا زمانہ ختم ہو جائے گا، اور دیکھیں ایگزیکٹلی ایسا ہوا۔ آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں فوت ہوئے، اور محدثین کا اس پہ اجماع اور اتفاق ہے کہ ابو طفیل عامر بن واثلہ کی وفات کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں صحابی ہوں تو وہ جھوٹا ہے، یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ وہ آخری صحابی ہیں جو فوت ہوئے۔ انہوں نے کافی طویل عمر پائی تھی، یہ آلموسٹ کوئی 110 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ نبی الاسلام کی زندگی
میں ان کی عمر بمشکل 8-10 سال تھی. یہ ایمان لے آئے, نبی الاسلام کو دیکھا اور پھر خلفائے راشدین کے ساتھ رہے. جنگ صفین میں یہ حضرت علی کے ساتھیوں میں شامل تھے, اور جب حضرت علی نے اس موقع پہ من کنت مولا فہذا علی مولا والی حدیث بیان کی, تو یہی صحابی تھے جو اٹھ کے زید بن ارقم کے پاس گئے اور غدیر خم کی حدیث کو ویریفائی کیا. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کئی حدیثیں مولا علی سے روایت کی ہوئی ہیں. بعض صحابہ بھی دوسرے صحابہ سے حدیثیں روایت کرتے تھے نا. تو ابو طفیل عامر بن واثلہ رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں اور حضرت علی کے اصحاب میں بھی شامل ہیں. اس لیے آپ دیکھیں اہل تشیع ان کو مولا علی کا صحابی کہتے ہیں. وہ ائمہ اہل بیت کے لیے بھی صحابی کا ورڈ یوز کرتے ہیں. تو ابو طفیل عامر بن واثلہ رسول اللہ کے بھی صحابی ہیں اور حضرت علی کے بھی صحابی ہیں. پوری زندگی ان کے ساتھ رہے. یہ آخری صحابی فوت ہوئے 110 ہجری میں, اور نبی الاسلام کی وفات ہوئی تھی 111 کے سٹارٹ میں, یعنی ایگزیکٹلی وہی 100 سال کے بعد تمام صحابہ فوت ہو گئے. بلکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ہمیں مخاطب کر کے کہا تھا کہ اس وقت جو دنیا میں زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے وہ مر جائے گا. تو وہی ہوا ایگزیکٹلی. آپ دیکھ لیں 100 سال کے بعد صحابہ کا زمانہ مکمل ہو گیا اور پھر اگلا قرن, اگلا زمانہ سٹارٹ ہو گیا. تو بے شک قیامت آ کر رہے گی, اور میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے تاکہ لوگوں کے لیے آزمائش ہو. موت کا وقت بھی چھپایا ہوا ہے, ورنہ تو لوگ پلان کر لیں نا. اگر کسی کو پتا ہو میری 60 سال کی زندگی ہے تو ٹھیک ہے, وہ پھر 1 سال ہی عبادت کرے گا, کہے گا توبہ تو قبول ہو جانی ہے تو آخری سال میں توبہ کر لوں گا. موت کے غرے سے پہلے توبہ قبول ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پتہ ہی نہیں کہ مرنا کب ہے. اس لیے قرآن میں آیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے تابع فرمان ہو کر مرنا. اب کسی کو نہیں پتا کہ اس کی موت کب آئے گی, اس لیے اسے ہر وقت اللہ کا تابع فرمان ہونا ہے. ورنہ تو انسان عیاشی کی زندگی گزارے اگر وہ فورس ہی کر سکے کہ میری زندگی کتنی ہے, اور پھر صرف زندگی ہونا بھی کافی نہیں ہے, صحت ہونا بھی ہے, ذہنی توازن بھی کام کرتا ہو. یہ نہ ہو کہ جب آپ کو فارغ وقت ملے اس وقت آپ سجدہ کر ہی نہ سکیں, گھٹنے جواب دے جائیں, ہیلتھ ایشوز ہو جائیں. کافی سارے مسئلے انسان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. پھر صرف انسان اس وقت اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کر کے رو ہی سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, میں نے قیامت کے دن کو اس لیے چھپایا ہے تاکہ ہر جان کو بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. یہ اس کے لیے آزمائش والا معاملہ ساتھ رہے. فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا, پس ہرگز نہ روکے تجھے اس کو ماننے سے. مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا, جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ راہ حق سے تمہیں نہ ہٹائے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ, اور پیروی کرتا ہے وہ شخص اپنی خواہش کی, اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. ظاہر ہے یہ انبیاء کو خطاب کیا جاتا ہے اور انبیاء کے ذریعے پوری امت تک پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ جو باغی لوگ ہیں ان کی پیروی نہیں کرنی, اس وحی پر ایمان لانا ہے. اور اگر پیغمبروں کی اتباع اور پیروی کرو گے تو کامیابی ہوگی, اور اگر اس طرح خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگنے والوں کی پیروی کرو گے تو تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ, اور اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, دائیں ہاتھ کے اندر. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا, اور پہاڑی سفر میں اس عصا کی ضرورت بھی پڑتی تھی. اگر کوئی جانور اچانک قریب آ گیا تو آپ اس کے ذریعے بھگا سکتے ہیں. ابھی بھی جو لوگ فجر کے وقت نکلتے ہیں نا, اور گلی کے آوارہ کتے اگر آپ کے قریب آ جائیں, اگر آپ کے پاس ایک ڈنڈا ہو نا بڑا سا, تو بے شک 8-10 کتے بھی آ جائیں وہ کافی. آپ یوں اس کو لہرائیں نا تو ایک کو ہی لگتا ہے, باقی سب بھاگ جاتے ہیں. اس طرح جنگلی جانوروں کے لیے بھی وہ عصا بڑا کام کا ہوتا تھا, ان سے بچنے کے لیے. پلس آپ اس سے سہارا لے سکتے تھے, اور اگر کہیں
پیشاب کرنے کے لیے مٹی نرم کرنی ہے تو اس کا دوسرا حصہ نوکیلا ہوتا تھا، اس سے آپ مٹی کھود سکتے تھے. اور میں اگلے دنوں نیشنل جغرافک پہ دیکھ رہا تھا یا ڈسکوری چینل کے اوپر، افریقہ کے اندر سانپ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اکثر اموات وہاں پر سانپ کے ڈسنے سے ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کا روزگار بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے شکار کے ساتھ. جانور شکار کرتے ہیں، کئی دن وہ کھاتے رہتے ہیں. آج بھی وہ اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں جو آج سے ہزاروں سال پہلے لوگ گزارتے تھے. بڑی مشکل لائف ہے. پھر اونچے نیچے راستے ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں آتی ہیں، ان کو کراس کرنا پڑتا ہے. زمین پہ چلتے ہیں تو کوئی سانپ اچانک آپ کو ڈس سکتا ہے. تو انہوں نے بڑے بڑے بانس بنائے ہوئے ہیں، تقریباً 15-20 فٹ کے بانس. ان میں باقاعدہ پاؤں رکھنے کی جگہ، اور بڑا وہ نارمل چلتے ہیں اس سے. یعنی عام بندے کا قد ہے نا 6 فٹ، 10 فٹ سے ان کا قد سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی 10 فٹ تک تو ان کے پاؤں کے نیچے بانس ہے، اور کچھ بانس کا حصہ اوپر ہے، اور وہ اس سے آرام سے چلتے ہیں. اور ایک پہاڑی سے جب نیچے اترتے ہیں تو ان کی اتنی پریکٹس ہے کہ وہ پہلے بانس نیچے رکھتے ہیں، تو وہ بانس تو ظاہر 10 فٹ نیچے پہنچ جاتا ہے، دوسرا پاؤں اس پہ رکھ کے نیچے آ جاتے ہیں. چھلانگ بھی نہیں مارنی پڑتی. وہ آپ یوٹیوب کے اوپر ذرا سرچ کریں، اور وہ اس طرح چلتے ہیں کوئی سانپ بھی انہیں اپروچ نہیں کر سکتا. ایون شیر بھی آ جائے تو شیر بھی چڑھ نہیں سکتا اس کے اوپر، ایٹ لیسٹ ان کو کوئی اس حوالے سے خطرہ نہیں ہے. تو یہ عصا استعمال ہوتا تھا. نبی الاسلام کی بھی سنت ہے، وہ سنت آج تک زندہ ہے. یہ آپ جمعے کے خطبے میں دیکھتے ہیں نا، عصا کا سہارا لیا جاتا ہے. حالانکہ بوڑھا ہو جوان ہو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ سنت ہے عصا ہاتھ میں پکڑنا. ایک پروٹوکول بھی ہے، سہارا بھی ہے. اور پھر 2 خطبوں کے درمیان ریسٹ کرنے کے لیے بیٹھنا، یہ بھی نبی الاسلام کی سنت مبارکہ ہے. تو عصا والی سنت آج تک اسی طریقے سے جاری ہے. اور اس کی ایک ماڈرن فارم لیڈرشپ کے پوائنٹ آف ویو سے چھڑی آپ کو آرمی چیف کے ہاتھ میں بھی نظر آتی ہے. جب ایک آرمی چیف اپنی کمانڈ دوسرے آرمی چیف کے حوالے کرتا ہے تو وہ کیا پکڑاتا ہے؟ چھڑی. وہ کمانڈ کی نشانی ہے. جس طرح عصا کمانڈ کی نشانی ہے، چھڑی ہے. بعض اوقات اگلے زمانے میں لوگ تلوار گفٹ کر دیتے تھے کہ اب یہ میرے مشن کو آگے لے کے چلے گا. انگوٹھی اتار کے دے دیتے تھے جو اس بادشاہت کی ایک علامت سمجھی جاتی تھی. تو مختلف نہ سمبلز رکھے ہوتے تھے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا. پوچھا اللہ تعالیٰ نے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا پروٹوکول ہے جی. یہ نہ ابراہیم خلیل اللہ کو پروٹوکول ملا، نہ محمد حبیب اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ عیسیٰ روح اللہ کو ملا، اور نہ نوح نجی اللہ کو. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور نوح نجی اللہ. اللہ نے ان کو نجات دی تھی. یہ 5 بڑے پیغمبر ہیں جن کا ذکر سورۃ الاحزاب اور سورہ الشورى میں آیا. لیکن پروٹوکول اس پلانٹ ارتھ پہ ایک ہی بندے کا ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا ہے اس دنیا میں. اسی لیے قرآن میں آیا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ کے ساتھ وہ کلام کیا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے. باقی انبیاء سے تو پردے میں گفتگو کی، وحی کے ذریعے دل میں ڈال کے یا فرشتے کے ذریعے. لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بغیر فرشتے کے ڈائریکٹ گفتگو کی. اچھا اس کا موڈ نہیں پتا. یعنی آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کوئی آواز اللہ کی سنتے ہوں گے، یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیفیت کیا تھی، یہ نہیں بیان کی جا سکتی. لیکن وہ کلام تھا کہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہو رہا تھا. اس طرح کا کلام موسیٰ علیہ السلام کے سوا اگر کسی ہستی نے کیا ہے تو وہ ہمارے محبوب علیہ السلام ہے، لیکن اس دنیا میں نہیں. شب معراج کیا ہے، وہ ڈائریکٹ ہوا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی. مسلم شریف میں آتا ہے کہ 3 تحفے ڈائریکٹ دیے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، نمبر 1. نمبر 2 5 نمازیں جو 50 سے کم ہو کر، اور نمبر 3 آپ کا جو امتی شرک نہیں کرے گا نا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں اسے معاف کر دوں گا. یہ 3 تحفے آپ کو شب معراج ملے تھے، اور یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام سے گفتگو کی. لیکن اس پلانٹ ارتھ پہ یہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی خوبی ہے کہ دیکھیں کیا لاڈ ہو رہے ہیں کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ. اب موسیٰ علیہ السلام
کہ دل میں بھی شوق پیدا ہوا, اللہ سے بات ہو رہی ہے, کچھ سوچ سکتا ہے یار, آج کی ڈیٹ تک ایک ہی بندے نے ایکسپیرینس کیا ہے اس دنیا میں, ٹھیک ہے, انسانیت نے ایکسپیرینس نہیں دیکھا. ہاں جنت میں جا کے انشاءاللہ ہر اہل ایمان کو اس سے بھی اگلا ایکسپیرینس ہوگا, انشاءاللہ تعالی دیدار بھی نصیب ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں اب دل لگی کر رہے ہیں, اور بات کا جواب صرف وہ اتنا بھی دے سکتے تھے کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. انہوں نے کہا قال ہی عصایا, انہوں نے عرض کی اے میرے رب یہ میرا عصا ہے, اتوکأ علیہا, میں اس پر ٹیک بھی لگا لیتا ہوں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے, وأہش بہا, اور میں اس سے درختوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں, علی غنمی, اپنی بکریوں کے لیے. جب میری بکریاں کسی پیڑ کی ہائٹ تک نہیں پہنچ سکتی تو میں زور سے یہ آسا مار کر ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. کتنی سادہ زندگی تھی جی, اللہ کے پیغمبر ہیں اور بکریوں کے لیے خوراک ارینج کر رہے ہیں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, اور اس آسا میں میرے لیے اور بھی کافی سارے فائدے ہیں. اس کا جواب مختصر بھی ہو سکتا تھا کہ یا اللہ تجھے تو پتا ہے, لیکن اس بات کا مزہ نہ آتا. مزہ اسی کا ہے جتنے ان کو آپشن یاد تھے وہ انہوں نے کیے, اس وقت اتنے ہی ذہن میں آئے کہ میں ٹیک لگاتا ہوں, اس سے بکریوں کے لیے میں پتے جھاڑتا ہوں, باقی ساری چیزیں مختصر کہا کہ اور بھی کافی سارے کام میں ایسے کر لیتا ہوں. قال القیہا یا موسیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا اس لاٹھی کو, اس عصا کو زمین پہ پھینکو نا. تو انہوں نے اس کو زمین پہ پھینکا. اب انہیں نہیں پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. فَأَلْقَاهَا, تو انہوں نے اسے زمین پہ رکھ دیا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى, تو وہ اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سانپ کی شکل میں بن گیا اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا. یہ اتنا خطرناک, بلکہ خطرناک سے بھی اگلا ورژن خطرے ناک ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے ایک آسا پکڑا ہے اور زمین پہ پھینکا ہے اور وہ سانپ بن کے ادھر ادھر بھاگنے لگا. قال خذها, اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسے پکڑو, ولا تخف, اور مت ڈرو. اب یہاں پر یہ ذکر نہیں ہے لیکن سورۃ القصص میں آتا ہے کہ جب وہ سانپ بنا تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگ گئے ڈر کی وجہ سے. انسان کی انسٹنکٹ ہے, ظاہر ہے سانپ ہے, کاٹ سکتا ہے, حالانکہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یار بندے کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, اللہ سے گفتگو ہے, اللہ حفاظت کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اچانک کیا ہوا؟ بھائی موسیٰ علیہ السلام کی جگہ کوئی بھی ہوگا یہی ہوگا. انسان کے ساتھ ایک اللہ نے انسٹنکٹ ایڈ کر دی ہے. انسان تو اچانک دھماکہ ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دھرنے میں اچانک وہ سپیکر پھٹا تو وہ بھی کانپ گئے ایک دفعہ. ویسے یہ سارے کہتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو وہ آخرت کا خوف اور غم نہیں ہوگا, یا اللہ کی طرف سے تکلیف جھیلنا آسان ہو جائیں گی. باقی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا ایکسپیرینس ہو تو بندہ ڈرے گا نہیں, ڈرے گا, نیچرل ہے. دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ واقعہ ایک تھا, یہاں پر اور انداز سے بیان ہوا, سورۃ القصص میں اور انداز سے بیان ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد بات پہنچانا ہے. 100% الفاظ کا چناؤ ایک جیسا نہیں ہوگا. اگرچہ اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کی جب گفتگو ہوئی تھی نا تو وہ ایک ہی انداز میں ہوئی ہوگی, کیونکہ ایک ہی دفعہ ہوئی ہے نا وہ والی گفتگو. جس طرح ابلیس کی اور اللہ کی گفتگو ایک ہی دفعہ ہوئی ہے, لیکن قرآن میں 7 جگہ مختلف انداز میں بیان ہوئی ہے. لہٰذا مختلف الفاظ سے قرآن ڈاؤٹ فل نہیں ہوتا. تو احادیث میں بھی صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان مختلف انداز میں الفاظ کے آگے پیچھے کرنے سے بیان کر دیں تو اس میں ڈاؤٹ نہیں کریٹ کرنا چاہیے, ورنہ تو آپ قرآن میں بھی ڈاؤٹ کریٹ کر دیں گے. یہ میں الزامی جواب پھکی کے طور پہ بات کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑو اسے, مت ڈرو. سنعیدها سیرتها الاولی, ان قریب ہم اسے پرانی حالت میں واپس کر دیں گے. اور پھر یہی ہوا, اس میں تو ذکر نہیں ہے.
سورۃ القصص میں باقی جگہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اس سانپ کو ہاتھ لگایا اللہ کے کہنے پہ کانفیڈنس کے ساتھ تو وہ واپس عصا بن گیا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اس کو ہاتھ لگانے سے یہ واپس ہو سکتا ہے اور نہ یہ پتا تھا کہ اس کو پھینکنے سے یہ بن جائے گا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ڈر کے بھاگے بھی, اللہ نے تسلی دی تو واپس آئے. تو یہ معجزہ آپ نے خود سے دکھایا ہی نہیں ہے, اللہ کا امر کن تھا. اور دیکھیں اس کے بعد اللہ نے اس کو اٹیچ کر دیا آپ کے ساتھ, 2 معجزات دیے, اگلے معجزے کا بھی ذکر آئے گا, اور اللہ نے کہا کہ یہ 2 معجزات لے کے جاؤ فرعون کے پاس, یہ نشانی ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو. اس کے بعد فرعون کے دربار میں پھینکا, بن گیا سانپ. جادوگروں نے جب رسیاں سانپ دکھائیں, حالانکہ وہ سانپ بنی نہیں تھی, وہاں پر موسیٰ علیہ السلام دل میں خوف کھا گئے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میں بھی عصا پھینکوں گا یہ بھی سانپ بنے گا, لوگ کہیں گے کہ کیا فرق ہے, اس نے بھی کر کے دکھا دیا, اس نے بھی کر کے دکھایا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ ایک دفعہ پھینک تو صحیح, تجھے آج ہم اس کا اگلا ورژن دکھائیں گے. اور وہ یہ تھا کہ اس سانپ نے باقی سانپ کھا لیے. موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر تیسرا موقع آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے آئے تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت مروا دیا, سامنے سمندر موت, پیچھے فرعون کی فوج موت. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اس عصا کو پانی پہ پھینکو. موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ اب اس نے ایک اور کام بھی کر دینا ہے کہ پانی پہ ماروں گا تو سمندر پھٹ جائے گا, جو سورہ ہود میں آیا کہ 2 بڑے بڑے پہاڑ بن گئے سمندر کے پانی کے اور بیچ میں راستہ. کیا منظر ہوگا جی وہ. آج نہر سوئز ہے انہی سمندری جھیلوں کو جوڑ کے, جو ریڈ سی کو میڈیٹرینین سی سے ملایا ہوا ہے. پہلے یہ سمندری جھیلیں تھیں, انہی میں سے ایک جھیل کو عبور کیا, اور جب فرعونی داخل ہوئے تو وہ تباہ و برباد کر دیے گئے. بھلے یہ ایکسپیرینس بھی ہوا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک نہیں پتا تھا. اب مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا اگر یہ سٹیٹس ہے تو باب تشائی کوئی نہیں جو کہتے کر کے دکھا دیں گے جی, چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یار جن کے ہاتھ میں اللہ کا دیا ہوا عصا تھا وہ بھی صرف اتنا ہی کر سکے, اور اس وقت کر سکے جب اللہ نے بتایا, ورنہ ان کو خود سے تو پتہ ہی نہیں تھا. علم غیب بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر ان کو خود سے علم غیب ہوتا تو وہ خود کر کے دکھا دیتے نا. اللہ نے بتایا کہ اب یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ, اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے بازو کے نیچے داخل کرو. تخرج بیضاء, وہ بالکل سفید ہو کر نکلے گا. من غیر سوء, اور کوئی اس میں خرابی بیماری نہیں ہوگی. آیتن اخرى, یہ دوسرا معجزہ ہے جو تمہیں عطا ہوا ہے. یعنی اب فرعون کی طرف جا رہے ہو تو یہ 2 معجزات, ایک عصا کا پلانٹ کنگڈم کا اینیمل کنگڈم میں بدلنا اور دوبارہ سے پلانٹ کنگڈم میں آنا, اور دوسرا یہ ہتھیلی سے روشنی نکلنا. آج کل تو آپ کوئی LED لائٹ لگا سکتے ہیں, کوئی ٹارچ, آج کل تو ایسی ٹارچ آئی ہیں, وہ چھوٹی سی ٹارچ ہے تو وہ دن کر دیتی ہے اندھیرے میں. اتنی زبردست ٹارچ بنائی گئی ہیں اور اتنی مہنگی ٹارچ ہے, بلکہ بعض تو ایسی خطرناک ہیں کہ بس صرف آپ کے پاس ٹارچ چھوٹی سی ہونا, دنیا کا کوئی جانور آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ببر شیر سامنے آ رہا ہے نا, اس کی آنکھوں میں ایسے کر دیں, وہ تقریباً 15-20 سیکنڈ کے لیے اندھا ہو جائے گا. وہ اتنی انٹینسیفائی کی ہوئی لیزر ہے. اب یہ انسان کی یا جاندار کسی کی ایک انسٹنکٹ ہے کہ وہ روشنی کی طرف دیکھتا ہے, وہ بس جیسے ہی دیکھے گا نا اس کو تو اپنی فکر پڑ جائے گی, وہ بھاگ جاتے ہیں. وہ انہوں نے منظر دکھایا ہوا ہے, شیر آئے ہیں تو ایسے ماری ہے. اب حالانکہ اس میں کوئی گرمائش نہیں ہے, وہ روشنی ایسی تیز ہے کہ اب شیر کی جب بنائی چلے گی تو اس کی تو دنیا ہی اجڑ گی نا. وہ پھر ادھر ادھر بھاگتا ہے, پھر نزدیک نہیں آتا ایک ٹارچ کے اندر. آج کے زمانے میں تو یہ اس طرح کی کوئی چیز دکھائی جا سکتی ہے, لیکن ہاتھ پھر بھی نہیں دکھایا جا سکتا, وہ آپ کو بیٹری فٹ کرنی پڑے گی کوئی, یہ نہیں ہو سکتا. یہ نبی کا معجزہ تھا. تو یہ آپ کے بیماری کے بغیر ہاتھ, اس میں کوئی اشارہ ملتا ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر کوئی داغ تھا یا ایسی نشانی تھی
جو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ بچپن میں جب فرعون کو شک ہوا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی تھی، تو اسے شک پڑا کہ یہی وہ کہیں بچہ نہ ہو جس نے جوان ہو کے میری سلطنت کو ختم کرنا ہے. تو اس نے کہا میں اس کا ٹیسٹ کروں گا. ایک طرف اس نے ہیرا رکھا، ایک طرف کوئلہ. تو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بڑھانے لگے ہیرے کی طرف، وہ بڑھاتے تو شہید ہو جاتے بچپن میں. فرشتے نے ان کا ہاتھ کوئلے کی طرف کیا، وہ کوئلہ انہوں نے اٹھایا اور اپنی زبان پہ رکھ لیا. اس کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی اور ہاتھ بھی چل گیا تھا. تو عین ممکن ہے، یہ بات ویسے فٹ ان بیٹھتی ہے قرآن میں، کیونکہ لکنت بھی ان کی تھی جو دور ہوئی دعا سے. اور یہاں جو الفاظ ہے نا کہ اپنے ہاتھ کو بغل کے نیچے کرو، تو یہ روشن نکلے گا اور اس میں کوئی بیماری باقی نہیں رہے گی. مراد یہ کہ وہ جو ان کی زخم کا نشان کوئی باقی تھا نا، تو وہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے تم پیغمبر ہو. لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اذهب الى فرعون، اب تم جاؤ فرعون کی طرف. انه طغى، بے شک وہ بہت سرکش ہو چکا ہے. تم نے اس کے سامنے دعوت توحید رکھنی ہے، اور دلائل تمہارے پاس یہ 2 معجزے ہیں، کافی ہیں. اس پہ یہ رکوع مکمل ہوا ہے. ابھی موسیٰ علیہ السلام بھی کچھ ریکویسٹ رکھیں گے کہ یا اللہ دعوت کا کام کروں گا لیکن کچھ اور ریسورسز بھی مجھے چاہیے، تو میں دعوت کا کام کروں گا، کیونکہ میرے ساتھ یہ چیزیں اٹیچ ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا سنی. پہلے تو انہوں نے زبان کی لکنت کی بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ میرا بھائی جو ہے اس کی زبان زیادہ فلوئنٹ ہے، اسے بھی پیغمبر بنا دے. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. پھر یہ بھی گارنٹی مانگی کہ مجھ سے ان کا بندہ بھی ایک دفعہ قتل ہو گیا تھا، تو اس کا بھی کوئی بندوبست ہو جائے. پورا بندوبست کر کے پھر موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر ان سے متعلق؟ اذ رأى نارا، جب وہ اپنی بیوی کو لے کر مدین سے واپس آ رہے تھے. یہ باقی تفصیلات تو سورۃ الاعراف میں اور سورۃ القصص میں آئیں، یہاں پہ وہ پورشن سکپ ہے. ڈائریکٹلی وہ حصہ آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ، جو بڑی مشکل سے انہیں ملی تھی، 10 سال خدمت کر کے وہ حق مہر تھا، ان کے والد محترم کے پاس انہوں نے مزدوری کی تھی، پانی بھر کے لاتے تھے، باقی کام کرتے تھے. تو پھر انہوں نے اپنی لڑکی کی شادی ان کے ساتھ کی تھی. تو اپنی بیوی کے ساتھ وہ آ رہے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے لیے مقرر کرنا تھا کہ وہ فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جائیں گے. اس وقت تک تو ان کے پاس وحی نہیں آئی تھی، لیکن چونکہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ بائی ڈیفالٹ جسے کہتے ہیں نا گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ واپس آ رہے تھے. راستے میں اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے، لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، کہ تم تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکو. انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے. اب ظاہر ہے کہ دور سے انہیں آگ نظر آ رہی تھی، تو بجائے یہ کہ وائف کو بھی وہ مشکل سفر طے کرواتے پہاڑی، انہوں نے کہا آپ یہاں رکیں. اور رات کے وقت آگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جنگلی جانور جو ہیں ان سے بچنے کے لیے سب سے بیسٹ ذریعہ آگ ہے. جنگل میں اگر آپ آگ روشن کر دیں، نہ ببر شیر آپ کے قریب آئے گا، نہ کوئی ریچھ آپ کے قریب آئے گا. اللہ نے آگ میں روب ایسا رکھا ہے، آگ جل رہی ہو کوئی جانور آپ کے پاس نہیں آتا، کوئی سانپ نہیں آئے گا، کوئی بچھو نہیں آئے گا، کیونکہ وہ دور سے ہی تپش سے ڈر جاتے ہیں. یہ کیسی نیچرل پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے جنگلوں میں رکھ دی ہے، ورنہ تو لوگ جنگل میں پڑاؤ نہ کر سکتے. اگر 100-200 کا قافلہ ہے تو کتنے لوگوں کو آپ درختوں کے اوپر چڑھائیں گے کہ وہ اس کے اوپر رہے. اور پھر چیتے جو ہیں وہ تو درخت کے اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا الاؤ وہ جلا دیتے تھے، دور سے ہی اس کی روشنی، اور اگر کوئی ہمت کر کے قریب آئے تو تپش کی وجہ سے بھاگ جاتا تھا. ویسے جانوروں کو پتہ ہے، وہ آگ کو پہچانتے ہیں، ان کی انسٹنکٹ میں ہے، وہ قریب آ کے چیک نہیں کرتے کہ اس آگ میں تپش ہے یا نہیں ہے. انہیں پتہ ہے یہ آگ جل رہی ہے، ہم نے اس کے قریب نہیں جانا. چاہے وہ بھوکے بھی ہوں گے تو انسان کا شکار کرنے کے لیے وہاں نہیں آئیں گے. تو
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا کہ تم یہاں رکو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے تو میں وہ آگ لے کر آتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس، آپ یہاں رکیں تاکہ میں لے آؤں آپ کے لیے وہ چنگاری، او اجد علی النار ہدا، یا آگ کے پاس مجھے کوئی اور رہنما مل جائے، ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں، کوئی جھونپڑی ہو تو ہم راستے میں وہاں سفر کے دوران اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، رات گزارنے کے لیے مہمان بن سکتے ہیں کسی کے۔ ان زمانوں میں آگ جو ہے وہ اسی طریقے سے جلائی جاتی تھی کہ آلریڈی جس کے پاس آگ ہے تو تھوڑی سی آگ اس سے لے لیتے تھے، ادروائز خود ایکٹیویٹی پرفارم کرنا ایک مشکل کام ہوتا تھا، پتھروں کو رگڑ کے یا اسی طریقے سے لکڑی میں سوراخ کر کے اور اوپر ایک ڈنڈی اس کو تیزی سے یوں ہلاتے رہنا، اور پھر وہ راکھ میں ہلکی سی چنگاری نکلتی تھی، پھر اس کو پھونک مارتے تھے، پھر اس میں روئی رکھتے تھے یا خشک لکڑی جو وہ آگ پکڑ لے۔ مین ورسز وائلڈ اگر آپ ڈسکوری چینل کے اوپر دیکھیں نا تو وہ سارے اس قسم کے کام کر کے بتاتا ہے کتنا مشکل کام ہے آگ جلانا۔ آج تو ایک ماچس کے ذریعے بڑی آسانی سے آگ جلا لیتے ہیں، اگلے زمانوں میں تو ایسا نہیں تھا۔ یہ ماچس جو ہے وہ آلموسٹ کوئی 150-200 سال پہلے حادثاتی طور پہ ایک کیمیکل تیار ہو گیا، اس شخص کو خود بھی اندازہ نہیں تھا جو لیبارٹری میں تجربہ کر رہا تھا، لیکن جب تیار ہوا تو اس نے پھر اس کو پیٹنٹ نہیں کروایا، ورنہ اس زمانے میں 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی یہ 3 ایسی ہیں انسانی ہسٹری میں صدیاں جن میں کافی زیادہ ایجادات ہوئی ہیں، اور جس چیز نے جو ایجاد کی وہ اس کو پیٹنٹ کروا دیتا تھا کہ دنیا میں جو بھی اس کو کاپی کرے گا اس کا منافع اس شخص کو ملے گا۔ لیکن جس بندے نے حادثاتی طور پہ یہ ماچس کا بارود والا معاملہ اس طریقے سے اس کو رگڑنے سے آگ کی شکل اختیار کرنا، اس کی لیب میں یہ تجربہ اس نے کیا تو اس نے کہا میں اس کو پیٹنٹ نہیں کروں گا، یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں کہ اتنی انسانیت کے لیے آسانی ہوگی۔ آج بھی ایک ماچس ایسی چیز ہے جو سستی ہے، یعنی جس طریقے سے باقی چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں کہ روٹی 8 آنے سے آج 15 روپے پہ پہنچ چکی ہے، اسی ریشو پروپورشن سے اگر ماچس بھی اس زمانے میں 8 آنے کی ہوتی تھی تو وہ بھی آج 15 روپے 20 روپے پہ پہنچ چکی ہوتی، لیکن شکر ہے کہ وہ کافی حد تک کنٹرول ہے، اور ایک ماچس کے اندر اتنی تیلیاں ہیں کہ آپ معاملات کو آسانی سے لے کے چل سکتے ہیں۔ پھر بعد میں انسان نے اور ترقی کی، میگنیٹک ذریعے آگے، اب تو جو گھروں میں چولہے آپ کے آئے ہیں بڑی آسانی سے آپ اس کو میگنیٹک فٹنگ اس کے اندر ہوتی ہے، چنگاری نکلتی ہے فوراً اس کو پکڑ لیتی ہے۔ اس زمانے میں تو یہ بھی ایک ایکٹیویٹی تھی، اور یہ ایکٹیویٹیز تو ہم نے اپنے بچپن میں خود دیکھی ہوئی ہیں۔ جو محلے میں بوڑھے حکا پیا کرتے تھے تو وہ اس حکے کو سلگھانے کے لیے تھوڑی سی راکھ لے لیتے تھے، یا ایک تندور سے دوسرے تندور میں آگ لے لیتے تھے کوئلے کی فارم کے اندر۔ انگیٹھیوں میں کوئلہ جلانا یہ تو میں نے بچپن میں آبزرو کیا ہوا ہے، اور بڑا وہ خطرناک دور تھا اس اعتبار سے کہ وہ تو کاربن مونو آکسائڈ بنا دیتے تھا، وہ سارا بھٹی والا معاملہ جو ہوتا تھا گھروں میں، اس کی وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی تھی۔ اور جب یہ نیچرل گیس آئی، وہ بھی اگر لوڈ شیڈنگ ہو اور بعد میں گیس واپس آ جائے تو مہنگے والے جو ہیٹر ہیں وہ تو آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں، لیکن جو عام ہیٹر ہیں وہ تو بند نہیں ہوتے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی ڈیتھس آئے دن رپورٹ ہوتی رہتی ہیں، وہ تو آج تک سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وائف سے کہا کہ میں چنگاری لے آتا ہوں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، پس جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ندا دی کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، پس اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ اس وادی کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا اپنی تجلی کے لیے، اور اس تجلی کا ظہور اس درخت یا پیڑ کے اوپر ہوا۔ اب اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ صوفیاء پھر انہی چیزوں کی پلی لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر ایک درخت سے اللہ تعالیٰ بول سکتا ہے اور اس پہ تجلی اللہ تعالیٰ کی آ سکتی ہے تو بایزید بستامی کے منہ سے بھی اللہ بول سکتا ہے سبحانی ما اعظم شأنی لوائی اعظم من لوائی محمد۔
تو اس طرح وہ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں، حالانکہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک اسپیسیفک کیس ہے اور اس کا تعلق بھی کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، ایک پیڑ کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مخصوص فرمایا۔ اگر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے منہ سے بولنا ہوتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کون سوٹیبل پرسنالٹی تھا، اور سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح آپ اینالوجیز بنا کے قیاس اور اجتہاد کر کے مسائل نہیں اخذ کر سکتے، ورنہ تو کل کو کوئی کہے گا کہ اگر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو ہم رسول اللہ کو سجدہ کریں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات تو حضرت آدم سے افضل ہے، تو ہم کہیں گے اس طرح بھائی ایکسٹراپولیٹ آپ نہیں کرتے۔ اس طریقے سے آپ نے ایک مشہور بات سنی ہوگی، اگلے نبیوں کو جتنے معجزے دیے گئے سارے کے سارے ہمارے نبی علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ یہ جذباتی جملہ ہے بھائی، ورنہ مجھے بتائیں عیسیٰ ابن مریم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ معجزہ آپ رسول اللہ کے حق میں کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن تو اسے معجزہ کہہ رہا ہے کہ ہم مریم اور ان سے پیدا ہونے والے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنانے والے ہیں۔ اتنی بڑی نشانی کے بغیر باپ کے پیدا کیا، اسی لیے ان کا لقب ہوا روح اللہ، قرآن میں ہے روح من۔ اس اعتبار سے روح اللہ تو کوئی اور پیغمبر نہیں ہے انکلوڈنگ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے اگر آپ روح کی بات کریں وہ تو ہر انسان میں اللہ کی مخلوق روح موجود ہے، لیکن وہ خاص روح اللہ کا خاص امر کن جس کی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے کہ باپ کا ایلیمنٹ مسنگ تھا، صرف ماں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آدم علیہ السلام تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لائق ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہاں پر ایک اور سبق بھی ہمیں اس حوالے سے ملا کہ اگر کوئی پاکیزہ جگہ ہے تو آپ وہاں پر جوتیاں اتار دیں۔ یہ پروٹوکول کسی اچھی جگہ کو دینا یہ پیغمبروں کی سنت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے انہیں تلقین کیا کہ آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں اپنی جوتیاں اتار دیں۔ تو جو جگہیں پیغمبروں کے ساتھ منسوب ہیں ان کی رسپیکٹ اگر اس حوالے سے کی جائے وہ تو درست ہے۔ باقی رہ گئے یہ بزرگوں کے مزارات، تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ وہ تعظیم والا معاملہ کیا جائے گا، لیکن افسوس بزرگوں کے مزارات کے ساتھ تعظیم اس سے بھی زیادہ وہ کرتے ہیں۔ جوتیاں تو بہت پہلے اتار دیتے ہیں، اس کے بعد واپسی پہ وہ الٹے قدم جاتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ جب تم نے اس درخت سے دور جانا ہے تو الٹے قدم جانا ہے۔ بھائی جس کے اوپر اللہ کی تجلی تھی اس حوالے سے کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی، جتنی رپورٹ ہوئی ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں غلو کرنے کے لیے کہا کہ جب شب معراج رسول اللہ کے عرش پر پہنچے، حالانکہ یہ کوئی ثابت نہیں ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں گئے، وہ انتہائی مقام ہے، بخاری مسلم میں واضح موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کو عرش پہ بلایا تو فرمایا کہ جوتیوں سمیت آئیں، اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جوتیاں اتارنے کا کہا تھا اور نبی علیہ السلام کو جوتیوں سمیت بلا لیا عرش کے اوپر۔ اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا، احکام شریعت میں یہ باقاعدہ سوال موجود ہے، کیا نبی علیہ السلام اللہ کے عرش پر جوتیوں سمیت گئے؟ انہوں نے کہا یہ محض باطل بات ہے، کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر پورے پورے قصیدے لکھتے ہیں، نعتیں لکھتے ہیں۔ عرش پہ جانا ہی ثابت نہیں ہے۔ دوسرا، اگر بقول ان کے گئے تھے تو جوتیوں سمیت نہیں گئے، انہوں نے خود سے چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں۔ تیسری چیز، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ندا کی یا موسیٰ۔ قرآن حکیم میں یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یعنی ڈائریکٹ نام لے کر پکارنے کا طریقہ انبیاء کے حق میں اللہ تعالیٰ کی سنت موجود ہے، سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پورے قرآن میں آپ کو یا محمد نہیں ملے گا۔ یا ایھا الرسول،
یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. یہ بات تو بالکل درست ہے، لیکن اس کے بعد بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا. انہوں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اتنی رسپیکٹ دیتا ہے کہ باقی نبیوں کو تو بائی نیم یا کہہ کے پکارا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ کو نام کے ساتھ نہیں پکارا جاتا، القابات کے ساتھ پکارا جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری رسپیکٹ دی ہے. تو یہ بالکل باطل بات ہے، صرف جذباتی جملہ ہے. اور میں بڑے بڑے قرآن کے ایکسپرٹ سے اس قسم کی گفتگو سن رہا تھا، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ان لوگوں کے پاس کتنا لیک آف نالج ہے. بخاری اور مسلم میں کئی احادیث میں یا محمد کا ذکر موجود ہے. ہمارے پاس سورس آف نالج دو ہیں نا، قرآن اور سنت. دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سارے کے سارے انبیاء مخلوق ہیں. اس نے اپنی مخلوق کو ایسا پروٹوکول کیوں دینا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی یہ کوئی گستاخی شمار کر لیا جائے کہ وہ رسول اللہ کو یا محمد نہیں کہہ سکتا؟ وہ اللہ کے بندے ہیں، یا محمد کہنے میں کوئی گستاخی نہیں. ہمارے حق میں گستاخی ہے، وہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو ان آیات کے بعد صحابہ کرام یا محمد نہیں کہتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کوئی صحابی اپنے رشتے کی نسبت سے نبی علیہ السلام کو نہیں بلاتا تھا. یعنی آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا کہ سیدہ فاطمہ نے حدیث یوں روایت کی ہو کہ میرے ابا جان نے فرمایا، حالانکہ لاڈلی بیٹی تھی. اگر وہ حدیث بیان کریں گی تو کہیں گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ عائشہ نے کبھی حدیث روایت کرتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا، وہ کہیں گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر کبھی نہیں کہیں گے کہ داماد تو بیٹوں کی جگہ ہے اور نبی علیہ السلام میرے داماد ہیں تو میرے داماد نے فرمایا. نہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا علی کبھی اپنے رشتے کی مناسبت سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ تو میرے چچا زاد بھائی لگتے ہیں تو میں کہوں کہ میرے بھائی نے فرمایا. نہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں، خلیل کا لفظ صحابہ نے استعمال کیا کہ قریبی دوست، اور وہ اس لیے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ خود استعمال کیے تھے کہ اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. بخاری مسلم میں آیا. لیکن میں اللہ کو اپنا خلیل بناتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اور نبی علیہ السلام بھی خلیل اللہ ہے اس اعتبار سے، حبیب اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مانے نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ اس کے اوپر کوئی عقیدہ اس اعتبار سے ڈال دیں کہ وہ یا محمد نہیں کہہ سکتا. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں یا محمد کا ورڈ موجود ہے، اور وہ احادیث کون سی ہیں؟ احادیث شفاعت، جن میں آتا ہے کہ تمام انسانیت اپنا سفارشی جب تلاش کرے گی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. وہ اس دن اپنی لغزش کو یاد کریں گے اور لوگوں سے کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ. نوح علیہ السلام اپنی لغزش کو یاد کریں گے، وہ کہیں گے تم موسیٰ کے پاس جاؤ. وہ اپنی لغزش کو یاد کریں گے، کہیں گے ابراہیم کے پاس جاؤ. یوں انسانیت گھومتے ہوئے الٹیمیٹلی عیسیٰ ابن مریم کے پاس آئے گی، اور عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ آج ایک ہی شخص ہے جس کی اگلی اور پچھلی ساری خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں، لغزشیں معاف کر دی ہیں. گناہ نہیں، لغزشیں، اجتہادی خطائیں. تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے حمد کے کلمات سکھائیں گے، اس کے ذریعے میں اللہ کی حمد کروں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد اپنا سر اٹھائیے، سوال کریں آپ کی ریکویسٹ سنی جائے گی، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو حدیث شفاعت جو دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں آلموسٹ موجود ہے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سب میں الفاظ ہیں یا محمد. تو کوئی گستاخی نہیں ہوئی.
پھر وہ جو جامعہ ترمذی اور مسند احمد میں حدیث ہے جو مشکات میں 748 نمبر ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس میں بھی الفاظ موجود ہیں، یا محمد فرشتے آپس میں کس بات کے اوپر جھگڑ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے عرض کی کہ اے اللہ میں نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، نبی علیہ السلام کے کندھے یہاں 2 شولڈرز کے درمیان رکھا، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے لیے ہر چیز واضح ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا محمد فرشتے یہ کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو پھر میں نے بتایا کہ یہ نیک اعمال کے حوالے سے جھگڑ رہے ہیں کہ کس نیک اعمال کی کیا فضیلت ہے، کون سے اعمال گناہ مٹانے والے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین، جو میں نے دعا کافی لیکچرز کے اندر کور کی ہے، سنت دعا، تو اس میں بھی یا محمد کے الفاظ موجود ہیں۔ لہٰذا اللہ کے حق میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ یہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ اس لیے میں نے بیان کیا کہ میں چند دن پہلے ایک انٹرنیشنل سپیکر جو قرآن کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کی زبان سے میں نے جب یہ بات سنی تو میں نے کہا یار دیکھیں، صرف قرآن کے اوپر وقت لگانے کا فائدہ اپنی جگہ، لیکن کچھ نالج آپ سے سکپ ہو جاتا ہے۔ قرآن نے تو یہ بات کہی نہیں کی کہ میں یا محمد نہیں کہوں گا یا یہ گستاخی ہے، لیکن لوگوں نے خود سے ڈائریکٹ کیا، احادیث کو پس پش ڈالا، وہ آپ کے سامنے ہو۔ اور ویسے بھی قرآن کے مقدمے میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو رسپیکٹیبل پرسنالٹی موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ ابراہیم تو وہ ہیں کہ جن کی پیروی کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دیا ہے، تو یا ابراہیم بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اس ڈاکٹرن میں دیکھا جائے تو یہ جذباتی باتیں ہیں۔ تو اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار لیجئے، آپ طویٰ کے مقدس وادی میں ہیں، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ، اور میں نے تجھے پسند کر لیا ہے، یعنی رسالت کے کام کے لیے چن لیا ہے، تو خوب کان لگا کر سن، لما یوحا، جو کچھ تمہیں وحی کیا جاتا ہے، اور وہی بنیادی دعوت جو تمام انبیاء کی ہے۔ اننی انا اللہ، بے شک میں ہوں اللہ، لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدنی، پس میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ یعنی صرف اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کی بھی ماننی ہے۔ سب سے پہلے توحید کا اقرار، اس کے بعد عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں، اور اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا۔ نماز پڑھنے کا ذکر نہیں، نماز قائم، مراد یہ کہ پابندی اختیار کرنا۔ ایون صحیح بخاری میں آیا کہ صفیں سیدھی کرو، صف سیدھا کرنا بھی نماز قائم کرنے میں سے ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہی نماز کو قائم کرنا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ وقت کے اندر۔ یہ وہ آیت مبارک کا ٹکڑا ہے جو نبی علیہ السلام نے تلاوت کیا اس مشہور حدیث کے اینڈ پر، جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام ایک سفر پر تھے، آپ کے ساتھ سینکڑوں صحابہ تھے۔ رات کے وقت مشورہ ہوا تو اصحاب کی رائے یہی تھی کہ ہم رات کو آرام کرتے ہیں اور فجر کے لیے اٹھیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ مشرق کی طرف اونٹ کے اوپر رخ کر کے بیٹھ جائیں، جیسے ہی پو پھوٹے یعنی صبح صادق کا وقت داخل ہو، فجر کا وقت داخل ہو، تو وہ باقی لوگوں کو اٹھا دیں گے۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، تقدیر غالب آئی، حضرت بلال حبشی بھی سو گئے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، سورج خوب بلند ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو حکم فرمایا کہ یہاں سے پڑاؤ اٹھاؤ، کسی دوسری جگہ پہ ہم جا کے پڑاؤ کریں گے، کیونکہ شیطان کا غلبہ ہوا تھا۔ صحابہ کرام وہاں سے اٹھے، تھوڑی دور جا کے پڑاؤ کیا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اذان دی جائے، سورج بلند ہے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے۔
آپ علیہ السلام نے 2 رکعتیں فجر سے پہلے والی ادا کی. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں جن کو ہم کہتے ہیں بیسیکلی تو وہ 2 نفل ہیں, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے. ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی نفلی عبادتوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر کی 2 رکعتوں کا کرتے تھے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر کی یہ 2 رکعتیں پڑھنا مجھے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے. یعنی پوری دنیا کی دولت مل جائے نا, اس سے بڑی دولت فجر کی 2 رکعتیں ہیں. کون سی؟ فرض سے پہلے والی 2 نفل سنت مؤکدہ. آپ نے وہ سفر میں پڑھے, اس کے بعد آپ علیہ السلام نے جماعت کروائی, اور پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے یا اسے یاد آئے وہ اس وقت وہ نماز پڑھ لے. اس کے لیے اس نماز کا وقت وہی ہے, یعنی نماز قضا بھی نہیں ہوگی اگر کوئی شرعی عذر ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے رات کو 2 بجے سونا ہے اور پھر صبح 8 یا 9 بجے اٹھ کے فجر پڑھنی ہے, اس کے لیے نہیں ہے. کبھی کبھار, یعنی کوئی گلٹی فیل نہ کرے کہ اگر لیٹ اٹھا ہے کہ یار میری فجر قضا ہوگی, کوئی نہیں, اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں ایک الگ سے حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنے اذکار بھی رات کے بھول جائے یا اسے نیند آ گئی اور وہ اگلے دن ظہر کی نماز سے پہلے وہ سنت اذکار کر لیتا ہے, مثلا سورہ ملک پڑھنی تھی, سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی تھی یا اور وظائف, تو وہ ظہر سے پہلے پڑھ لے تو اسے اللہ تعالیٰ وہی ثواب دے گا جو ٹائم پہ ان اعمال کے کرنے کا ثواب تھا. بہت بڑی سہولت ہے. تو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نبی علیہ السلام نے اس موقع کے اوپر تلاوت کیا. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جس وقت اسے یاد آئے وہ اسی وقت نماز پڑھ لے, اس کے لیے وہی نماز کا وقت ہے. پھر آپ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, دیکھو اللہ نے بھی حکم دیا ہے قرآن میں میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یعنی نماز قائم رکھنا یہ ہے کہ اگر مجبوراً اس وقت کوئی ایسی سچویشن آئی کہ نماز چھوٹ گئی تو آپ جیسے ہی فارغ ہوئے اس سچویشن سے نکلے تو فوراً نماز ادا کریں, کیونکہ نماز کو قائم رکھنا ہے, سستی نہیں کرنی.